کراچی کے راشد بناس روڈ پر واقع کثیر المنزلہ شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی، 7 افراد جاں بحق، دم گھٹنے سے کچھ افراد بے ہوش ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک، 50 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ کے باعث چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے فلور پر دکانیں جل گئیں، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں آج بھی سافٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند، مارکیٹ 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی۔ کل تمام مارکیٹیں مکمل بند رہیں گی۔ 29 نومبر کو بادل ہوئے تو مصنوعی بارش برسائی جائے گی۔ کراچی میں تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ بھی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی بلوچستان میں آج رات سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی میں آج اور کل آندھی چلنے اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان، گوادر میں بارش۔ غزہ جنگ میں وقفے کا دوسرا روز، آج بھی حماس اور اسرائیلی فورسز میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ گزشتہ روز حماس نے 13 اسرائیلی جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی رہا کیے۔ اسرائیلی قید سے رہا پانے والے فلسطینیوں کا پرتپاک استقبال۔ 8 سال بعد بیٹی کو دیکھ کر ماں جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ فلسطینی خواتین اور نوجوانوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ گھروں میں جشن کا سما، جمعے کو رفح کراسنگ کے ذریعے خوراک، پانی اور طبی سامان سمیت انسانی امداد کے 196 ٹرکس پہنچے۔ جنگ میں وقفے کے باوجود شمالی غزہ میں گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے گولیاں چلا دی، 2 فلسطینی شہید، 11 زخمی۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی گھر واپسی پر پابندی لگا دی، طیاروں سے پرچیاں گرائیں کہ جنوبی غزہ واپس جانے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی طیارے اور فوج غزہ میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ حماس کا کہنا ہے جارحیت جاری رہی تو دشمن کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل، قطر اور مصر سے رابطے میں ہوں، غزہ حماس جنگ بندی میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ وقت آ گیا اسرائیل فلسطین کے 2 ریاستی حل پر عمل کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ کی بڑی کوششوں سے غزہ میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ خوشی کا موقع ہے، 13 اسرائیلی ارغمالی رہا ہو کر اپنے سے جا ملے۔ کوشش تھی پہلے مرحلے میں 50 سے زائد اسرائیلی رہا کرا لیے جائیں، آنے والے دنوں میں مزید قیدی رہا ہوں گے۔ جنگ بندی کے باعث غزہ میں امدادی سامان پہنچ سکے گا۔ ایسا طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ خوراک، دوائیں اور پانی حماس کے ہاتھ نہ لگے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج سیالکوٹ کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف، مریم نواز، ساگدار بھی قائد نون لیگ کے ہمراہ ہوں گے۔ نواز شریف ایوان صنعت و تجارت میں صنعتکاروں سے ملاقات اور خطاب کریں گے۔ خواجہ آصف کی رہائش گاہ پر نواز شریف مقامی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر معذرت کی جاتی جو 2017 میں کیا گیا۔ 2018 میں کیا ملک میں 9 مئی شرنگیزی والا ماحول تھا؟ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں 2017 کے کرداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ریاست مخالف تقاریر کیس میں جاوید لطیف کی ATC میں پیشی، حاضری مکمل کروائی۔ بارہ اپریل سے لے کے 12 مئی تک میں کرگستان گیا ہوا تھا، 8 تاریخ کو آیا۔ لوگوں کا مسئلہ جو ہے بجلی کا بل ہے، آٹا ہے، گھر کا کرایہ ہے، اس لیے اتنے خوفناک ہیں۔ یہ 2 تائی اکثریت کرتے ہیں، مجھے تو شک ہے کہ یہ 172 ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع۔ ATC راولپنڈی کی آئندہ تاریخ پر SHOs کو مقدمات کا ریکارڈ لانے کی ہدایت۔ شیخ رشید اور راشد شفیق پر راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں 9 مئی کے 10 مقدمات درج ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن سے زیادہ معاشی اقتصادی مسائل ہیں، ان حالات میں 172 کی اکثریت مشکل ہے، لوگوں کے لیے بچوں کی فیس دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
الیکشن کے قریب ہاؤس آف زرداری میں دراڑیں، بلاول بھٹو الیکشن مہم چھوڑ کر دبئی روانہ، کسی پارٹی رہنما کو بھی کچھ نہیں بتایا، نجی طیارے میں بیٹھے اور چلے گئے۔ روانگی سے پہلے ٹویٹر پر پروفائل پکچر تبدیل کی، والدہ کے ساتھ اپنی ہستی مسکراتی تصویر لگائی، دبئی پہنچ کر خالہ صنم بھٹو کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ آصفہ زرداری بھی بیٹے کے پیچھے پیچھے دبئی پہنچ گئے۔ باپ بیٹے کی سر جنگ آصف زرداری کے انٹرویو کے بعد میڈیا میں آئی۔ زرداری نے کہا تھا بلاول ابھی زیر تربیت ہے، الیکشن کا ٹکٹ میں ہی دوں گا، بیٹا زیادہ ٹیلنٹڈ لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو جلسوں میں بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے دادا دربار آئی اسپتال کا دورہ، ڈاکٹر اور گارڈز غائب، نرسیں سوتی ہوئی پائی گئیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا اسپتال کی حالت اظہار پر برہمی کا اظہار، اسپتال کے ایم ایس کو عہدے سے ہٹا دیا، غیر حاضر ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ختم کرنے کی ہدایت۔